السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جمعہ 20 ربیع الثانی 1443 ہجری مطابق 26 نومبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کے ادراک اور محسوسات کا دائرہ بہت محدود ہے، چنانچہ ہماری قوت تخیل کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، ہم اس سے انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں جن کے نمونوں کا ادراک ہمارے حواس کر سکتے ہوں۔ اسی وجہ سے ہم آخرت کی زندگی اور وہاں کے مناظر و حقائق کا تصور و ادراک کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے حواس کی پہنچ و رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم فرشتے، جنات اور ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہماری محسوسات کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں۔ جب ہم اپنے حواس کے ادراک سے خارج مخلوقات کی حقیقت تک رسائی سے قاصر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، جو ان سے کئی زیادہ بلند و بالا اور ہمارے ادراک سے ماوراء ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے عقلاء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہارے تصور میں آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے الگ اور مختلف ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل انسانی عالم حس کے ساتھ مقید ہے، عالم غیب کے سلسلے میں کوئی حکم لگانے سے وہ قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت عاقلہ، جو ہمارے دماغ کی میموری، قوت حافظہ اور قوت فہم و ذکا پر مشتمل ہے، وہ اپنے کام کو تحلیل و تجزیہ، جمع و تفریق اور عام اصول و کلیات کو جوڑ کر انجام دیتی۔ اسی طرح وہ نظائر اور ملتی جلتی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کر کے ہمارے حواس کے ادراک اور اس کائنات میں اس کے مشاہدات کی روشنی میں دیے ہوئے سگنل کے مطابق چیزوں کی عکاسی اور ترجمانی کرتی ہے، اور اس کا دائرہ صرف حواس کے محسوسات کی حد تک ہے۔ چنانچہ ہماری قوت تخیل ایسی مغیبات کے حوالے سے احکامات صادر کرنے سے بالکل قاصر ہیں جن کے نمونے اس کے دائرہ ذاکرہ اور میموری میں محفوظ نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ عالم غیب محسوسات کی دنیا بالکل مختلف ہے، لہذا مشابہت کے ذریعے سے دونوں پر یکساں حکم لگانا ممکن نہیں ہے، اور یہ علماء کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کی فرع ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ عقل انسانی عالم غیب کی کسی چیز پر مثبت یا منفی زاویے سے مستقل کوئی حکم لگانے سے قاصر ہے، مگر یہ کہ اس تک کوئی ایسی یقینی خبر پہنچے کہ عقل اس کے وجود اور ناقل کے سچے ہونے کی گواہی دے۔ لہذا جب عقلی اعتبار سے اس کا وجود یقینی طور پر ثابت ہو جائے اور ناقل صادق کے بتلانے سے جب حقیقت سامنے آ جائے، تو اب اس کے سامنے بغیر چون و چرا کے سر تسلیم خم کر دینا ضروری و ناگزیر ہے۔ جب ہماری عقل اس قدر محدود ہے تو اس محدود عقل سے غیر محدود ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عقل کی ایک محدود حد اور انتہا ہے، اسی طرح آنکھوں کے لیے ایک متعینہ حد اور انتہا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عقل کی دنیا میں رہنے والے، اس عقل کی دنیا کے آگے اور ایک وسیع ترین دنیا ہے جس میں ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کے سامنے کھلتی ہے جن کا ظہور عقل کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا تو اسے ہرگز محال نہ سمجھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور علم تام کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مخلوق اس کی کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتی سوائے ان چیزوں کے جس سے وہ چاہے۔ اس کی ذات بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔